ہم روزانہ بات کرتے ہیں زرداری صاحب کی اور میاں صاحب کی، سازشوں کی اور چال بازیوں کی، آئینی ترامیم کی اور تیسری بار وزیر اعظم بننے کی، 70ویں ترمیم کی، میثاق جمہوریت کی، حمایتی قراردادوں کی اور مڈ ٹرم الیکشنز کی۔ اور پھر ایک حادثہ ہوتا ہے ریلوے کراسنگ پر، 9 بچے جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ بچے 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے، اسکول جا رہے تھے۔ ذرا سوچیں، ہنستے کھیلتے شرارتیں کرتے یہ بچے ایک ویگن میں سوار روزانہ کی طرح صبح کی ٹھنڈ میں اپنے بستے لیے اسکول جا رہے تھے، اور پھر پلک جھپکتے میں وہ ختم ہو گئے۔ ایک ٹرین ان کی گاڑی پر چڑھ دوڑی اور یہ ہنستے معصوم چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گئے۔ بس ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس کراسنگ پر پھاٹک نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ پاکستان ریلوے کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان ریلوے کا 12 ارب 73 کروڑ روپے کا بجٹ نہ جانے کن چیزوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان ریلوے ایک سفید ہاتھی ہے، جہاں کرپشن ہے، جہاں نااہلی ہے اور جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پوچھنے والے مصروف ہیں سیاسی سازشوں اور چال بازیوں میں، مصروف ہیں اقتدار کے جھگڑوں میں اور اختیارات کی جنگ میں۔ ان کے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں کہ 2 لفظ ہمدردی کے بول دیں ان 9 ننھی اور معصوم جانوں کے لیے جو ضائع ہو گئے۔ ان بچوں کی موت کے ذمہ دار دہشت گرد نہیں ہیں، پاکستان ریلوے ہے، اور ریلوے کے سیاسی آقا ہیں، حکومت ہے۔ اور یہ صاحب وزیر اعظم صاحب، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کیا ان صاحب کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ پھاٹک لگا سکیں؟ سنیں ذرا کہ ریلوے کے وزیر آج کس انداز میں اس سانحے کا ذکر کر رہے ہیں۔ سنیں۔ لیکن ہمارے لوگ ہیں وہ وین والا گاڑی، اس کو یعنی ریل گاڑی نظر نہیں آئی، اس کے اوپر آ گیا۔ اب ریل گاڑی دھند تھی، وہ کہتے ہیں اگر دھند بھی ہوتی ہے تو ہماری ریل گاڑی کے جو اس کا لوکوموٹر ہے، جس کو ہم انجن کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک بہت بڑی لائٹ ہوتی ہے، سرچ لائٹ ہوتی ہے، بہت دور سے دکھائی دیتی ہے۔ وزیر صاحب کہتے ہیں کہ بس ڈرائیور احتیاط کرتا تو اتنی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ لوگوں کو سوچ سمجھ کر ڈرائیونگ کرنی چاہیے۔ ٹرین نے کبھی سڑک پر آ کر لوگوں کو نہیں مارا۔ ایسے موقع پر ایسی باتیں کرنے والی ہیں؟ یعنی قاتل نہیں، مقتول ذمہ دار ہے۔ یہ رویہ ہے، یہ بے حسی ہے۔ یہ وزیر صاحب کا اکیلے قصور نہیں، یہ سسٹم کی پیداوار ہے، اور اب وہ سسٹم کے رکھوالے ہیں جو بے حس ہو چکا ہے۔ اقتدار کی ہوس میں جکڑے یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ اس قوم کے خادم ہیں جس قوم کے بچوں کو انہوں نے مارا ہے۔ آج اپنی غفلت سے، اپنی نااہلی سے اور اپنی غلط ترجیحات سے۔ اگر پاکستان ریلوے میں 1970 کے بعد سے کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی تو یہ ان 9 ننھے بچوں کا قصور ہے۔ اگر ریلوے کے 80% پل ناقابل استعمال ہیں تو یہ ان بچوں کا قصور ہے۔ اگر ریلوے کے 90% سگنلز اور کمیونیکیشن سسٹم ناکارہ ہیں تو یہ ان بچوں کا قصور ہے۔ اگر 3815 ریلوے کراسنگز میں سے 2382 پر پھاٹک نہیں ہیں تو یہ ان بیچارے بچوں کا قصور ہے جو آج ابدی نیند سو چکے ہیں۔ قصور ہے اس دیمک چاٹے ادارے کا جس کو ہم حکومت کہتے ہیں۔ قصور ہے ان صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا، جو اس ادارے کی باغ دوڑ پکڑے ہوئے ہیں جسے ہم حکومت کہتے ہیں۔ اگر ڈھنگ کی حکومت ہوتی تو آج اقتدار کے ایوانوں میں ماتم ہوتا، کیونکہ ان بچوں کو بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کی موت دہشت گردی سے نہیں، حکومتی نااہلی سے ہوئی ہے۔ سیاسی لیڈرز کا تانتا بندہ ہوتا جائے حادثہ پر، غمزدہ والدین کو دلاسا دینے کے لیے، ان سے معافی مانگنے کے لیے۔ اگر ڈھنگ کی حکومت ہو اور ڈھنگ کی قیادت ہو اور ڈھنگ کی ترجیحات، مگر وزیر اعظم صاحب تو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اور صدر صاحب تو پنجاب کے دورے کی تیاری کر رہے تھے، اور دیگر وزراء اور عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ٹیبلیں مجا رہے تھے۔ ایک اور دن، ایک اور حادثہ، ایک اور انکوائری، اور 9 ننھے تابوت قبر میں دفن ہو گئے۔ اور آپ کی آج کی ٹاپ سٹوری۔ یہ کیوں ہوا اور اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا اور اب کیا ہوگا؟
یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے وفاقی وزیر ریلوے غلام احمد بلور اور سابق وفاقی سیکرٹری اور پاکستان ریلویز کے ماہر جاوید حسن علی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بلور صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں. آپ نے سنا, تجزیہ میرا سنا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ غفلت اگر نہیں تھی پاکستان ریلوے کی تو یہ کیا تھا؟ اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ 9 بچے ہلاک ہوئے ہیں آج. میرے بھائی بہت افسوسناک واقعہ ہے, دردناک واقعہ ہے. اس پر جتنا بھی کوئی افسوس کرے کم ہے. لیکن آپ کا جو یہ رویہ تو مجھے تو یہ پسند بالکل نہیں آیا. یہ کوئی طریقہ ہے جیسے آپ باتیں کرتے ہیں؟ جیسے ایسے لگتا ہے کسی کا ایجنٹ بیٹھا ہوا یا ایک پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں افسوس نہیں ہے. میں عوام کا نمائندہ ہوں بلور صاحب, عوام کا نمائندہ ہوں. میں وہ احساسات اور جذبات بتا رہا ہوں جو عوام کے ہیں. جس الفاظ میں آپ نے ہمیں گالیاں دی ہیں, ہمیں بلایا کیوں تھا؟ پھر ہمارے بغیر گالیاں دے دیتے. نہیں, ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کیونکہ آپ عوام کے نمائندے ہیں اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں آپ کسی ایجنسی کے ایجنٹ ہیں یا کسی نہیں. بلور صاحب میں آبجیکٹ کرتا ہوں جس طرح کی زبان آپ استعمال کر رہے ہیں. بالکل ایجنٹ کی بات نہیں ہے. یہ میرا حق ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں. میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں. جیسے کسی کا ایجنٹ بیٹھو اور بات کرو, کوئی طریقہ ہوتا ہے ہر بات کا بھائی. نہیں, دیکھیں طریقہ, آج 9 بچے مارے گئے ہیں. اس کی بجائے بلور صاحب کہ آپ یہ کہیں کہ یہ غلط ہے, یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کا ایجنٹ ہوں. آپ نے جس طرح سے بات کی وہ طریقہ ہی نہیں تھا نا. یہ بالکل, یہ میرا بطور صحافی میرا یہ رائٹ ہے کہ میں یہ پوچھوں آپ سے سوال. یہ غفلت تو ہے نا, یہ حکومت کی غفلت ہے. تم کس کی پیداوار ہو؟ اگر ہم کسی اور کی پیداوار, تم کس کی پیداوار میں تم سے پوچھتا تم کس چیز کی پیداوار؟ نہیں دیکھیں یہ ایک پروگرام کا بلور صاحب, ایک ہم بالکل ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے. ہم تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے. اگر میں نے سخت زبان استعمال کی ہے, آپ نے رویہ دیکھ لیا کہ جب ہم سخت سوال کریں گے, جب ہم وہ سوال کریں گے جو ہمارا حق بنتا ہے حکومت سے, جب ہم یہ ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ غفلت جو ہوئی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے, جب ہم حکومت سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ آ کے عوام کو جواب دے کہ آج جو 9 بچے مارے گئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے, جب ہم ان لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ جو ریلوے میں جو حالات ہیں, جو وہاں پہ بدعنوانی ہے, جو کرپشن ہے, اس کا آپ جواب دیں, تو آپ نے رویہ دیکھا کہ اس کی بجائے کہ جواب دیں یہ مائک اٹھا کر پھینک کر یہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے ہماری حکومت کا, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ 9 معصوم پاکستانی بچے مارے جاتے ہیں, اور اس کی بجائے کہ قوم سے معافی مانگے وہ لوگ, وہ آ کے یہ رویہ دکھاتے ہیں. ہمیں شرم کا مقام ہے ہمارے عوامی نمائندوں کے لیے. بہرحال ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ریلوے میں ہو کیا رہا ہے.